السلام علیکم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے مکارم اخلاق مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم کی بعثت کا جو مقصد ہے، پیغمبر اکرم جو اس دنیا میں آئے ہیں، ان کے آنے کا ہدف اور مقصد مکارم اخلاق کو مکمل کرنا۔ یعنی جتنے نبی، جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، تمام کے تمام بہترین اخلاق والے تھے، بہترین اخلاق پر فائز تھے، لیکن جو اتمام اخلاق ہوا ہے وہ پیغمبر اکرم پر ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم نے اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے دین اسلام کو اس دنیا میں پھیلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بتانے والے پیغمبر اکرم، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک جو پہنچائے گئے ہیں پیغمبر اکرم کے ذریعے سے پہنچائے گئے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم نے ہمیں دین اسلام کی تعلیم دی ہے اور بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی عمل کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق نہیں کیا لیکن صرف آزمائش کے لیے، اس لیے خلق کیا کہ تاکہ ہم آزمائے کہ تم میں سے کون نیک عمل کو انجام دیتا ہے، احسن عمل کو انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تم سے زیادہ عمل چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تم سے نیک عمل چاہتا ہوں، اچھا عمل، اگر کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اچھا ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی زیادہ عمل نہیں چاہ رہا ہے کہ بہت زیادہ انسان نمازیں پڑھے، بہت زیادہ روزے رکھے، حج کرے، عمرہ بجا لائے، نہیں۔ اگر ہم کسی عمل کو انجام دے رہے ہیں، اگرچہ ہمارا عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ عمل اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ احسن عمل کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ وہ کریم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے کہ قیامت کے روز وہ بہانے تلاش کرے گا کہ اپنے بندوں کو کسی طرح سے جنت میں بھیج دے۔ کوئی ایک عمل اس کے بندے کا ایسا مل جائے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے ذریعے سے فیصلہ کرنے بیٹھے گا تو گنے چنے افراد ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایسے عمل کو دیکھتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے مختصر سے عمل پر بھی اپنے بندوں کو جنت میں ڈال دوں، لہٰذا ہمیں احسن عمل انجام دینے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے، واقعات میں ملتا ہے کہ لوگوں نے بہت عمل انجام دیے لیکن جو جنت ملی ہے وہ مختصر عمل کے سبب ملی ہے، کسی ایک عمل کے سبب اسے جنت مل گئی۔ واقعہ ملتا ہے کہ دو مسلمان شخص تھے، ایک شخص نے
دوسرے مسلمان شخص سے قرضہ لیا، اب یہ مقروض ہو گیا، قرضدار ہو گیا، اور ایک شخص قرضہ دینے والا ہے۔ قرضے کی ایک مدت ہوتی ہے، مدت طے ہوتی ہے کہ فلاں مدت تک یہ قرض لوٹایا جائے گا، تو مدت ختم ہو گئی قرضے کی۔ اب جو قرض خواہ تھا، جس نے قرضہ دیا تھا، وہ اپنے قرضے کا مطالبہ کرنے لگا کہ مدت پوری ہو گئی ہے، مجھے میرا قرضہ لوٹا دو۔ اب جس نے قرض لیا تھا، قرضدار، وہ غریب، ناتواں، لاچار، قرضہ نہیں لوٹا پا رہا ہے، مدت ختم ہو گئی۔ جب مدت ختم ہو گئی تو اس نے ایک بار مطالبہ کیا، نہیں ملا قرضہ، دوسری بار مطالبہ کیا، کئی بار مطالبہ کرنے کے بعد جب قرضہ نہیں ملا تو وہ خفا ہوتا ہے۔ اب جب قرضہ مانگتا ہے تو اسے باتیں بھی سناتا ہے کہ جب تمہیں لوٹانا نہیں تھا، تمہاری حیثیت نہیں تھی، تو تم نے قرض کیوں لیا؟ ایسے الفاظ جب اس نے کہے تو اس بندے مومن کو بہت برا لگا، وہ رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب روتے روتے وہ گھر کی طرف لوٹا تو اس کا ایک یہودی پڑوسی تھا۔ پڑوسی کون ہے؟ یہودی ہے۔ یہ جو قرضدار تھا، نیک تھا، نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، یعنی دین اسلام کے قوانین پر باقاعدہ پابندی کے ساتھ عمل کرتا تھا۔ اب جب اس کے پڑوسی نے دیکھا، یہودی پڑوسی، کہ میرا اتنا اچھا پڑوسی، نیک، پرہیزگار، اپنے دین پر عمل کرنے والا، وہ روتا ہوا آ رہا ہے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات تھے، بہترین سلوک کرتا تھا اپنے پڑوسی کے ساتھ، جیسا کہ دین اسلام کا حکم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی بہترین عمل انجام دو، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب اس نے دیکھا کہ میرا یہ مسلمان پڑوسی روتا ہوا آ رہا ہے تو اس نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا بات ہے، تم رو کیوں رہے ہو، کس نے تمہیں رلا دیا؟ تو اس نے سارا ماجرا سنایا کہ میرا ایک مسلمان ساتھی ہے، اس سے میں نے قرضہ لیا تھا، اب وہ قرضے کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن میرے پاس لوٹانے کے لیے کچھ ہے نہیں، میں کس طرح سے اس کا قرضہ لوٹاؤں، میں مدت طلب کر رہا ہوں لیکن اب وہ راضی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اسے احساس ہوا، کون ہے؟ یہودی پڑوسی ہے، اسے احساس ہوا، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم میرے پاس سے پیسہ لے دو اور اپنا قرضہ چکا دو، اپنا قرضہ ادا کر دو۔ اب یہ پیسے لے کر چلا اور اس کے گھر پہنچتا ہے جس سے قرضہ لیا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دیا، وہ باہر آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ لو تمہارا جو قرضہ تھا یہ میں ادا کر رہا ہوں۔ کتنا قرضہ؟ 20,000 درہم۔ اب وہ تعجب میں ہے کہ ابھی تک اس کے پاس 1 درہم نہیں تھا، یہ 20,000 درہم اس کے پاس کہاں سے آ گئے؟ سوال کرتا ہے کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے میرے پاس لوٹانے کے لیے کچھ ہے نہیں، یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ یہ کس نے دیا؟ تو کہنے لگا میرا ایک یہودی پڑوسی ہے، اسے احساس ہوا کہ میرا پڑوسی رو رہا ہے، تکلیف میں ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ یہ پیسے اسے لوٹاؤ۔ اس مسلمان شخص کو احساس ہوا کہ میں مسلمان ہو کر، مومن ہو کر ایک مومن کو اذیت پہنچا رہا ہوں، میری وجہ سے بندہ مومن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہارا قرضہ معاف کر دیا۔ اب یہ دیکھیے اس کا یہ ایک عمل، کتنی ہی نمازیں پڑھی ہوگی، کتنے ہی روزے رکھے ہوں گے، کتنے ہی حج بھی کیے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوں گی، خیرات کی ہوں گی، لیکن یہ عمل دیکھیے، اس عمل کا اجر کیا ہے۔ اب وہ رات کے وقت سوتا ہے، سونے کے بعد خواب میں دیکھتا ہے کہ عالم محشر برپا ہے، قیامت کا منظر ہے، عالم محشر برپا ہے، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہے، جو بد لوگ ہیں ان کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہے، اور ایک مرتبہ ایک فرشتہ اس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیتا ہے اور اس سے کوئی حساب نہیں ہوتا، اسے جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ سوال کرتا ہے یا اللہ، سارے لوگوں کا حساب ہو رہا ہے، مجھ سے حساب نہیں ہوا، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آواز قدرت آتی ہے، اے میرے بندے،
تو نے میرے بندے کا حساب نہیں کیا، لہٰذا ہم تجھے بغیر حساب کے جنت میں ڈال رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، کبھی کبھی انسان کا ایک عمل ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کے سبب انسان کو جنت مل جاتی ہے۔ اب دیکھیے، ایک پیغمبر اکرم ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ راستے سے گزر رہے ہیں، راستے کے کنارے ایک عورت کا گھر ہے، وہ گھر کے باہر روٹیاں بنا رہی ہے، روٹیاں ڈال رہی ہے۔ کسی نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو پیغمبر اکرم جا رہے ہیں۔ جب اس نے سنا کہ پیغمبر اکرم جا رہے ہیں، اس کے پاس ایک بچی تھی جو دودھ پیتی ہوئی بچی تھی اس کے پاس۔ اب وہ پیغمبر کے پاس آتی ہے، سلام کرتی ہے اور سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ، کیا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو پیغمبر کہتے ہیں، ہاں میں نے ایسا کہا ہے اور ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے، یا رسول اللہ، میری یہ بچی ہے، دودھ پیتی ہوئی بچی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میں اپنی بچی کو آگ میں ڈال دوں۔ وہ چولہا جل رہا ہے، حد یہ ہے کہ اگر چولہا جل رہا ہوتا ہے تو اس کی تپش سے بھی ہم اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم سے سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ، میں ایک ماں ہو کر اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، تو وہ خداوند عالم جو یہ کہتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کس طرح سے آگ میں ڈال سکتا ہے؟ سوال جائز ہے کہ دنیا کی کوئی ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا بچہ آگ میں جائے۔ دنیا کی کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی۔ تو اب رسول اللہ سے سوال ہو رہا ہے، یا رسول اللہ، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، جب دنیا کی ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں جانا منظور نہیں کرتی ہے، تو وہ اللہ، وہ خداوند عالم جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کس طرح سے اپنے بندوں کو آگ میں ڈال سکتا ہے؟ سوال جائز ہے۔ جب یہ سوال کیا تو پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب پیغمبر کہتے ہیں، بے شک یہ صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو آگ میں ڈالے گا جو لا الہ الا اللہ کا انکار کرے گا، جو اللہ کی توحید کا انکار کرے گا، جو اللہ کو نہیں مانے گا، اسے اللہ تعالیٰ آگ میں ضرور ڈالے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے اخلاق پیغمبر۔ پیغمبر نے اپنی سیرت سے دین اسلام کو پھیلایا ہے۔ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں، کیا دین اسلام کی تبلیغ ہی اس کلمے سے شروع کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے۔ اب اس کی تفسیر میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم زبان سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ، کیا اس زبان کے کہنے سے ہمیں نجات مل جائے گی؟ کیا ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کیا ہمارا یہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا کافی ہے؟ کہتے نہیں، اسے دل سے بھی ایکسپٹ کرنا ہوگا، دل سے بھی قبول کرنا ہوگا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب تمام خداؤں کی نفی ہو گئی۔ جو مشرکین مکہ مان رہے تھے وہ یہ جان رہے تھے، کیوں ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے؟ آسانی سے کہہ دیتے لا الہ الا اللہ۔ جہاں 365 خداؤں کو مان رہے تھے، وہاں مسلمانوں کے ایک خدا کو بھی مان لیتے۔ لیکن پیغمبر کی اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اگر پیغمبر کے خدا کو مان لیا تو اپنے خدا کا انکار کرنا ہوگا، تب جا کر اس کا اقرار ہوگا، ایسے اس کا اقرار نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، ہم جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہمارا لا الہ الا اللہ کہنا کب صادق آئے گا؟ جب ہم اپنے نفس کو مارے، اپنی خواہشوں کو مارے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں،
یہ اپنی چاہت یعنی اپنے نفس کی عبادت کرنا، اور اللہ کہہ رہا ہے صرف میری عبادت کرو۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں، ہر عبادت کا انکار کر دیتے ہیں، ہر معبود کا انکار کر دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارا نفسانی معبود ہو، چاہے وہ دنیا کا بنایا ہوا ہو، تمام کا انکار کرنا، اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔ اور اس کی بہترین تشریح امام علی رضا علیہ السلام نے فرمائی۔ امام علی رضا علیہ السلام کیا بیان فرماتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی ولو بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ امن و امان میں آ گیا، لیکن شرط کے ساتھ، اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے میں بھی ایک شرط ہوں، یعنی مودت اہل بیت، محبت اہل بیت لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ اس وقت تک پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مودت اہل بیت نہ ہو، جب تک کہ محبت اہل بیت نہ ہو۔ اسی لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہر شے کی ایک نیو اور بنیاد ہوتی ہے، دین اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی مودت ہے، ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ یعنی انسان کا کوئی عمل اس وقت تک قبول ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ محبت اہل بیت نہ کر لے، مودت اہل بیت نہ کر لے۔ اور یہ مودت اہل بیت، محبت اہل بیت کتنا عظیم عمل ہے، یہ تمام عمل پر بھاری۔ اب میدان محشر ہے، لوگوں کے عمل تولے جا رہے ہیں ترازو میں، میزان اعمال، کئی طرح کی روایتیں ہیں، میزان عمل کی بھی روایت ہے کہ لوگوں کے عمل کو تولا جائے گا ترازو میں، ایک پلڑے میں نیک عمل رکھے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں بد عمل رکھے جائیں گے۔ جس کا جو عمل کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے اعتبار سے اسے بھیجا جائے گا، نیک عمل کا پلڑا بھاری ہوگا تو جنت میں ڈالا جائے گا، بد عمل کا پلڑا بھاری ہوگا تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب ایک شخص ہے، اس کے بھی نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں۔ اب جب اس کے نامہ اعمال تولے گئے تو بد عمل کا پلڑا جھک گیا، اب اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جانے لگے۔ آواز قدرت آتی ہے، ٹھہرو، اے فرشتوں رکو، میرے پاس اس کا ایک ایسا عمل ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ اب فرشتے سوال کر رہے ہیں وہ کون سا عمل؟ آواز قدرت آتی ہے کہ جب بھی یہ پانی پیتا تھا تو امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرتا تھا۔ یہ محبت اہل بیت دیکھیے، مودت اہل بیت کتنا عظیم عمل ہے کہ یہ پیاس حسین کو یاد کرتا تھا اور ظالموں پر لعنت بھیجا کرتا تھا۔ اس عمل کو رکھا جائے نیک عمل میں، اب جیسے ہی اس عمل کو رکھا جاتا ہے تمام عمل پر بھاری پلڑا جھک جاتا ہے، اور اسے اس عمل کے سبب جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں نیک عمل انجام دینے ہیں، بہترین عمل، احسن عمل، اچھے عمل، اور میری نظر میں کوئی عمل اس وقت تک احسن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس میں مودت اہل بیت نہ ہو۔ اس لیے کہ نمازیں اور لوگ بھی پڑھتے، امام کے پاس ایک صحابی آیا تو امام فرماتے ہیں دیکھو تم بھی نمازیں پڑھتے ہو، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، تم بھی روزے رکھتے ہو، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، تم بھی حج کرتے ہو، وہ بھی حج کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ تمہارے حج قبول ہو جاتے ہیں ان کے نہیں ہوتے، تمہاری نمازیں قبول ہو جاتی ہیں ان کی نہیں ہوتی، تمہاری زکوٰۃ قبول ہو جاتی ہے ان کی نہیں ہوتی، تمہاری نمازیں قبول ہو جاتی ہیں ان کی نہیں ہوتی؟ سوال کرتے ہیں مولا کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم ہمارے محب ہو، ہماری محبت کی بنا پر تمہارے اعمال قبول ہو جاتے ہیں، اور چونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں لہٰذا ان کے عمل قبول نہیں ہوتے۔ نماز احسن کب ہے؟ جب مودت اہل بیت کے ساتھ ہو،
روزہ احسن کب ہے؟ جب مودت اہل بیت کے ساتھ ہو۔ زکوٰۃ احسن کب ہے؟ جب مودت اہل بیت کے ساتھ ہو۔ یعنی اپنے عمل کو اگر اچھا بنانا ہے تو محبت اہل بیت کرنا ہی ہوگا۔ صلوات پڑھیں محبت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا دن عزیزان گرامی وفات جناب ابو طالب کا دن ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ محسن اسلام ہے، یعنی انہوں نے دین اسلام پر احسان کیا۔ جب پیغمبر اکرم یتیم تھے تو ان کی پرورش کس نے کی؟ جناب ابو طالب نے۔ یعنی دین اسلام کو جب ضرورت تھی تو سب سے زیادہ ساتھ جو دیا ہے وہ جناب ابو طالب نے دیا ہے، پیغمبر اکرم کے چچا جن کا نام عمران تھا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب تک یہ رہے مشرکین مکہ کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ سکے، ان کا یہ رعب اور دبدبہ تھا۔ عزیزان گرامی، انہیں بعض علماء جو اہل تسنن کے ہے وہ کافر کہتے ہیں۔ تو کس طرح سے؟ عزیزان گرامی، ایک شخص نماز پڑھنے والا، ایک بچہ کہاں نماز پڑھتا ہے؟ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے۔ بچہ کب نماز پڑھتا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ نماز پڑھ رہا ہو۔ بچہ کب روزہ رکھتا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ روزہ رکھ رہا ہو۔ تو بچہ جہاں پرورش پاتا ہے ویسے ہی عمل کو انجام دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ اس کے باپ سے ملتا ہے۔ اب پیغمبر کو دیکھ لیجئے کہ پیغمبر کہاں پرورش پا رہے ہیں۔ پیغمبر نے پرورش پائی ہے ابو طالب کے سائے میں۔ تو اب خود فیصلہ کر لیجئے کہ جناب ابو طالب کون ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ بہترین شخصیت ہے کہ آج جن کی وفات کا دن ہے۔ پیغمبر اکرم جناب ابو طالب سے کتنی محبت کرتے تھے، ہم اس کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ جس سال جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے اس سال کا نام ہی پیغمبر اکرم نے یوم الحزن رکھا، یعنی غم والا سال۔ یعنی پیغمبر اکرم ان کے انتقال سے اتنے مغموم ہوئے ہیں، اتنے غمگین ہوئے ہیں۔ تو وہ شخصیت جن کے انتقال سے پیغمبر غمگین ہو وہ کافر کیسے ہو سکتی؟ یہ محسن اسلام ہے۔ بس عزیزان گرامی، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا بہت کہ محمد و آل محمد ہمیں احسن عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور جو ہمارے نیک عمل ہے اسے قبول فرما۔ خدایا بہت کہ محمد و آل محمد جہاں جہاں مومنین مومنات مسلمین مسلمات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما، ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما۔